جب کوئی ملک فتح ہو جائے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر جو ہے وہ پھیلا ہے، تلوار کے زور سے جو ہے وہ پھیلا ہے، اسلام کا یہ اصول میں بیان کر رہا ہوں، وہ اسے سنے اور پھر اس کے بعد جواب دے کہ اگر اسلام وہ سکھاتا ہے جو تم کہتے ہو تو پھر یہ اصول کیوں دیا گیا ہے۔ اب اسلام کا قانون یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اعلان کریں گے اس مفتو قوم کے سامنے کہ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو۔ وہ اسلام اگر قبول کر لیں، ان کے اوپر اسلام پیش کیا جائے گا، اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ اگر وہ قبول کر لیں تو پھر ہماری طرح ہمارے بھائی ہیں، ہماری طرح مسلمان ہیں، ہماری طرح ان کے حقوق ہوں گے، اور اس کے بعد جو نہیں قبول کرتے انہیں کاٹ نہیں دیا جائے گا، انہیں مار نہیں دیا جائے گا، ان کی گردن نہیں اڑا دی جائے گی، بلکہ حکم یہ ہے کہ ان کے اوپر جزیہ جو ہے وہ لازم کر دیا جائے گا۔ کیا لازم کر دیا جائے گا؟ جزیہ لازم کر دیا جائے گا۔ اور جزیہ یعنی ایک ٹیکس ہے کہ یہ اتنا جو ہے وہ کہا جائے گا کہ تم اپنے مذہب پہ قائم رہو، کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، لیکن تمہیں جو ہے وہ جزیہ دینا ہوگا۔ اور جزیہ ایک ٹیکس ہے، وہ بھی کس کے اوپر؟ صرف اس کے اوپر جو ہٹا کٹا نوجوان ہو، جو کماتا ہو۔ بوڑھوں کے اوپر جزیہ لازم نہیں ہوتا، بچوں کے اوپر جزیہ کے احکامات نہیں ہیں، اس کے بعد عورتوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ جو نوجوان ہو لیکن اپاہج ہو، کما نہیں سکتا ہو، بے روزگار ہو، اس کے اوپر اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ اور پھر یہ جزیہ، یہ ٹیکس جو لیا جائے گا غیر مسلموں سے، وہ بھی فیصد نہیں ہے کہ ہر شخص کو 20% دینا ہوگا، 30% دینا ہوگا، نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کام کیا کرتا ہے، کماتا کتنا ہے، کمانے کے بعد اسے کتنا بچتا ہے، اس کے پیشے کے اعتبار سے، اس کے پیشے کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ جزیہ اور ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر اسلام ظلم کا مذہب ہے تو یہ رعایت کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ صرف جزیہ ایک مرد کے اوپر جو مقاتل ہو، جو جنگ کر سکتا ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے؟ اور پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جزیہ کیوں لازم کیا گیا؟ تو جزیہ اس لیے لازم کیا گیا ہے کہ اس ٹیکس کے بدلے میں اب اسلامی سلطنت ان غیر مسلموں کے ساتھ کیا کرے گی؟ ان غیر مسلموں کی عزت، آبرو، جان، مال اور ان کی عبادت گاہیں، ان تمام چیزوں کی حفاظت، ان تمام چیزوں کا تحفظ اسلامی حکومت اپنے ذمہ لیتی ہے، اپنے ذمہ لیتی ہے۔ ہمارے اسلاف نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ کئی ممالک میں وہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد ان کے سامنے ایک آپشن رکھا گیا کہ اسلام قبول کرتے ہو؟ اس لیے کہ پیغمبر عرب کی تعلیم یہی ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتے تو ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ وہ بھی کس سے لیا جائے گا، کتنا لیا جائے گا، اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس تفصیل کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کتنا انسانیت نواز مذہب ہے، کتنا انسانیت نواز مذہب ہے۔ اور اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ جو جزیہ ہے، اس کے بدلے میں اب ان کو حقوق کیا حاصل ہوتے ہیں، انہیں حقوق کیا حاصل ہوتے ہیں، آپ سنیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ تمام مسلمان ان تمام باتوں کو لوہے دل پر نقش کر لیں، یاد کر لیں، غیر مسلموں کو بتائیں کہ یہ ہے اسلام کی تعلیم، تم کہاں بھٹک رہے ہو۔ اب جو قوم مفتوح ہونے کے بعد اسلام کو جزیہ دینے والی بن گئی تو وہ ذمی ہے، ذمی کیا ہے؟ ذمی ہے۔ اب ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ان تمام چیزوں کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ ان کی مندروں کو، کلیساؤں کو، عبادت گاہوں کو توڑا نہیں جائے گا، مسمار نہیں کیا جائے گا۔ تم نے ایک بابری مسجد کو
شہید کر دیا، دیکھی نہیں گئی بابری مسجد۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس ملک کے ہر مندر کی حفاظت اسلامی حکومت کرتی۔